بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. مچھلیاں پانی میں در خاک میں اور بربو شجر، مچھلیاں پانی میں در خاک میں اور بربو شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتی ہیں شام و سحر. عام حالت میں بسر کی زندگی تو نے تو کیا، عام حالت میں بسر کی زندگی تو نے تو کیا، کچھ تو کر ایسا کہ عالم بھر میں افسانہ رہے. معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں کوئی مقرر نہیں ہوں. مفتی صاحب کا حکم ہے علم فوق العلم، لہذا میں ان کے حکم کی تعمیل میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر جملے کو مسجع مخفف کیے ہوئے لام شین قاف کے صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، احادیث مبارکہ کے اندر عالم دین اور طالب علم دین کے لیے بے شمار فضیلتیں آئی ہیں. آپ سبھی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آپ سب کو منتخب فرمایا ہے. آپ کو اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ آپ جیسے بے شمار بچے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت نہیں دیا. علم دین کا حاصل کرنا یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ مہمان رسول ہیں، اور جس کی نسبت رسول سے ہو ان کا کیا کہنا. احادیث کے اندر طالب علم کی فضیلتیں بے شمار آئی ہیں. مختلف جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی فضیلت بیان کی ہے. جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم دین کی طلب کے لیے مسافرت کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، درخت اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے نکلا ہے، وہ جب تک اپنے گھر لوٹ نہ آئے اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ طالب علم کی فضیلت ہے، اور آپ مہمان رسول ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے. تو جن کی فضیلتیں اتنی ساری ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بے شمار ہیں. آپ کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک اخلاص فی نیت ہے اور دوسرا اخلاص فی العمل ہے. میں بارہا اپنی طالبات اور جہاں میں نے پڑھایا وہاں بتاتا ہوں کہ نیت اگر آپ کی درست ہے تو آپ دنیا کا جون سا کام کریں، اللہ رب العزت اس پہ آپ کو ثواب دے گا. تو سب سے پہلے جو آپ علم دین حاصل کرنے آئے ہیں تو آپ کو اپنی نیت درست کرنی ہے. اگر آپ کی نیت قرآن کریم کو حاصل کر کے قرآن کی تعلیم کو پھیلانا ہے، دین کی اشاعت کرنا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو بے شمار اجر دے گا.
اور اگر آپ کی یہ نیت علم دین حاصل کر کے دنیا کمانا ہے تو پھر یہ علم آپ کے لیے باعث ثواب نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت درست کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم دین یہاں سیکھ رہے ہیں، جو رنگ ہم پر چڑھایا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر آپ کا سارا عمل اللہ کے لیے ہوگا تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا بات چیتنا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ثواب کا باعث ہوگی، اور ان تمام چیزوں پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ اخلاص فی النیت ہے۔ اور دوسرا اخلاص فی العمل ہے۔ اخلاص فی العمل یہ ہے کہ جو کام آپ کو انجام دینا ہے اس کے اندر آپ کو مخلص ہونا ہے۔ مثلا آپ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، آپ دعائیں یاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو خالص وقت نکالنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، اسباق یاد کرنا ہے، اور جو دین کی جو چیزیں میں دین کی جو شناخت ہے اسلام کی وہ شناخت اپنے اوپر باقی رکھنا ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اخلاص فی العمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کو انجام دینا ہے اس کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ اس کے اندر لگے رہنا ہے۔ جب اس کا حق ادا کریں گے تو یہ اخلاص فی العمل ہوگا۔ تو یہ جو کام ہے کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں آتا ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہترین حافظ قرآن بنیں گے، بہترین عالم دین بنیں گے، آپ بہترین خطیب بھی بنیں گے اور ساری چیزیں بنیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ تو اخلاص فی النیت کے ساتھ ساتھ اخلاص فی العمل بھی ضروری ہے۔ آپ کو اپنے کام کے تئیں مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ علیہ میں لگے رہیں گے تو جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس مقصد میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو کامیابی کب ملے گی؟ جب آپ اس کو یکسوئی کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ کو انجام دیں گے تب جا کر کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے یہ بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے آپ سب کو منتخب کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات مسابقے کے تعلق سے ہے۔ میں بے شمار لڑکوں کے مدرسے میں اور لڑکیوں کے مدرسے میں تقریباً سینکڑوں پروگرام کے اندر ختم کے فرائض انجام دیے ہوں گے، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ ان تمام تقریر کے اندر جو ہے 3 پہلو ہوتے ہیں: تلفظ، یادداشت اور انداز بیان۔ یہاں کے جتنے بچے 44 بچے تقریباً تھے، ان تمام بچوں کی تقریر میں نے سنا۔ الحمدللہ تلفظ کی ادائیگی اور مجموعی طور پر یہ یادداشت بھی الحمدللہ بہت اچھی تھی، اور مجموعی طور پر انداز بیان یہ تو بعد میں بھی آ جائے گی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کے جو خطیب ہوتے ہیں وہ بالکل پیشہ ورانہ وہ ہوتا ہے معاملہ، ہوتا تو مختلف انداز، بس یہ ہے کہ آج کا دور ایک عجیب قسم کا ہے۔ لیکن تقریر کے اصل جو 2 پہلو ہیں، الفاظ کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ یادداشت، یہ الحمدللہ یہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف بھی ہے کہ آپ سب نے اتنے اچھے انداز میں اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں، اور خاص طور پر یہ شعبہ حفظ کے بچے ہیں۔ شعبہ حفظ کے بچے ایسے ادارے جہاں 15-20 شعبہ کی کلاسز ہے، لیکن وہاں بچے سخت دان ہیں، تقریری میدان میں بالکل کم ہوتے ہیں۔ جب وہ عربی پڑھنے لگتے ہیں تب جا کر کے تقریر کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ سب نے چھوٹی چھوٹی تقریریں لیکن بڑے اچھے انداز میں جو ہے آپ نے پیش کیا، اس کے لیے جو ہے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور تیسری بات ادارے کے تعلق سے ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار ادارے چل رہے ہیں،
اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، میں نے 2 اسٹیٹ کے اندر جو ہے اپنی تعلیم یعنی پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ یو پی کے بہت سارے مدرسوں میں مجھے جانے کا موقع ملا، اور بہار کے بھی تقریباً اپنے جو قریب کے ہیں اور جو اضلاع کے 2-3 اضلاع کے مدرسے ہیں، وہاں کبھی اپنی ضرورت کے لیے، کبھی ان کی دعوت پر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جو تعلیم کا جو طرز ہے یا جو نظام ہے، ان تمام نظاموں میں جامعہ غفرانیہ کے نظام ایک منفرد نظام ہے، اور کئی چیزوں میں یہ بالکل الگ ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے لام شین قاف نہیں آتا ہے، اور کوئی بات میں مبالغے کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، اور نہ بیجا مجھے تعریف کرنے کا جو ہے کوئی مزاج ایسا ہے۔ جو باتیں میں نے دیکھی ہے مشاہدے سے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ادارہ بہت سی چیزوں میں بہت سارے اداروں سے بالکل مختلف ہے، منفرد ہے۔ یہاں کا جو طرز تعلیم ہے، یہاں کی جو تربیت ہے، یہاں کا جو طور طریقہ ہے، یہ بالکل الگ ہے، بالکل ایک نیا ہے۔ اور الحمدللہ مفتی صاحب اس کے اندر جو ہے بہت اچھی کامیاب ہے، بلکہ مکمل ہم کہتا ہوں کہ کامیاب ہے۔ تو یہ ادارہ اپنے طور پر جو خدمات انجام دے رہا ہے، یہ بھی قابل رشک ہے۔ جو ہے اتنے اچھے پیمانے پر چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن، اور اس ادارے میں مجھے بہت امتیاز ہے۔ جب ناظرے کی تعلیم ہو رہی تھی اس وقت سے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی میں جانتا ہوں، اور ہمیشہ میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کم وقتوں میں ادارے میں الحمدللہ بہت زیادہ ترقی کیا ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تعمیر کے اعتبار سے بھی، سارے اعتبار سے جو ہے اس ادارے نے جو ہے ترقی کیا ہے۔ بس میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ رحمان کی حسنوں کا جو حسن عمل ہے، یہ قابل رشک بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، اور قابل رشک بھی ہے الحمدللہ۔ اور اس کی پیروی کیا اتنا اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔